الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ہمہ قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے واسطے ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے۔ وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انسان اللہ کا شکر کما حقہ کبھی بھی بجا نہیں لا سکتا۔ اللہ مالک الملک کی اتنی نعمتیں، اتنے احسانات ہیں کہ انسان ان کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ انہی احسانوں میں سے ایک بڑا احسان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ مبعوث کیا، اور اپنے اس عظیم احسان کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا کہ ہم نے مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے ارشادات، آپ کی زندگی کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ایک ماہ میں تو بڑا بڑھ چڑھ کے آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، یا بڑی زیادتی یہ ہے کہ جس طرح آپ کی سیرت کا حق ہے اس کو اس طرح بیان نہ کیا جائے، اس میں خرافات، بدعات کو شامل کیا جائے۔ انسان کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری سے عبارت ہونی چاہیے۔ ہماری ساری زندگی آپ کے احکامات، آپ کے فرمودات اور آپ کے ارشادات کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ تب تک
مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم ہے اے پیغمبر، جب تک یہ اپنے ہر فیصلے میں تجھے حاکم تسلیم نہ کر لیں، تیری بات کو آخری بات، تیرے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ سمجھ لیں، تب تک یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی وسیع ہے کہ اس کے احاطے کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے۔ آپ کی سیرت پہ بہت کچھ لکھا گیا، آپ کی سیرت پہ بات ہوتی ہے، آج کل خاص طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جلسے، کانفرنسز، کنونشنز، یہ سارا کچھ ہوتا ہے جس میں آپ کی سیرت کا صرف ایک ہی پہلو کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت تھی، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے آنے کی ہمیں خوشی بڑی ہے، آپ کا اخلاق بہت بلند تھا، آپ بڑے خوبصورت تھے، آپ کی ذاتی صفات کے بارے میں بات ہوتی ہے جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ کسی فرقے کو اختلاف ہے، نہ کسی مسلک کو اختلاف ہے، بلکہ اگر آپ کی ذاتی صفات کی بات کی جائے تو بہت سارے غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک چیز، جب ہم سب سے آخری امت ہیں، ہمارے اوپر آنے والے پیغمبر بھی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سید البشر، سید الانبیاء، خاتم النبیین ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید بھی موجود ہے، وہ کتاب ہدایت موجود ہے جو باقی امتوں کے پاس موجود نہیں ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ ہمارے پاس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے، آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی باہر کی زندگی، آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی سفر کی زندگی، آپ کی حضر کی زندگی، ساری ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ آپ کی سیرت ساری موجود ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم مسلمان، ہم اہل ایمان، ہم اہل حق بھی ہیں، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آخری امت ہیں، ہم ساری امتوں سے افضل امت ہیں، ہمارے پیغمبر سب سے افضل ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ وہ سیرت کا کون سا پہلو ہے جو ہم نے فراموش کر دیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سیرت کے نام پہ ہم جلسے بھی کرتے ہیں، سیرت کے نام پہ ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، سیرت کے نام پہ ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، سیرت کے نام پہ انسان اپنے پیٹ بھی بھرتے ہیں سیرت کی باتیں سنا کے۔ وہ کون سا پہلو ہے سیرت کا کہ جس کو ہم نے فراموش کیا ہے، اور دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، اور 250 سال سے ذلیل و رسوا ہیں مسلمان، 250 سال سے۔ کیا سیرت صرف اسی چیز کا نام ہے؟ ایک لفظ ہے انقلاب، آپ جب اس کی بات کریں تو لوگوں کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں کہ انقلاب، کیا انقلاب صرف روسیوں کا حق ہے کہ وہ انقلاب لے کے آ سکتے ہیں؟ کیا انقلاب صرف چینیوں کا حق ہے کہ وہ انقلاب لے کے آ سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے انقلاب کا؟ کیا انقلاب کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی سیرت کا بڑا پہلو، بلکہ آپ کی سیرت کا نتیجہ، آپ کی جد و جہد کا، آپ کی کوشش کا، آپ کے اتنی لمبی اور طویل جد و جہد کا نتیجہ جو ہے وہ انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیں جو انقلاب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، کوئی نہیں لے کے آیا دنیا میں۔ مختصر سے عرصے میں 610 عیسوی میں اگر ابو جہل کا دور جور، دور ظلم و ستم تھا، تو کیا 632 میں سیدنا ابو بکر حکمران نہیں تھے؟ اتنے کم عرصے کے بعد 32 میں کیا سیدنا ابو بکر، اس کے بعد فاروق، اتنے کم عرصے میں اسلام، اسلامی تہذیب،
دنیا کے 3 براعظم جس کے سرنگو تھے، یہ انقلاب محمد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ کیا سیرت صرف اس چیز کا نام ہے؟ 250 سال سے مسلمان ذلیل و رسوا ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خوبصورتی پہ، آپ کے اخلاق پہ، آپ کی عبادت پہ، آپ کی تہجد گزاری پہ، اس پہ کس کا اختلاف ہے؟ اس کو تو زرداری بھی مانتا ہے، اس کو عمران خان بھی مانتا ہے، اس کو نواز شریف بھی مانتا ہے، شہباز شریف بھی مانتا ہے، اس کو غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ اختلاف کس بات پہ ہے؟ وہ انقلاب۔ کس کو کہتے ہیں انقلاب؟ 3 چیزیں یاد رکھیں، آپ نے مسلمانوں کو حریت دی، آزادی۔ سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان آزاد ہوں۔ سیرت آپ سے تقاضا کرتی ہے، سیرت آپ کو درس دیتی ہے حریت کا، آزادی کا، خود مختاری کا۔ یہ سیرت آپ کو درس دیتی ہے کہ مسلمان دنیا میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں۔ مسلمان دنیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے؟ کہ انسانوں کو انسانوں کے نظام سے نکال کے، انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کے اللہ کی بندگی کے سامنے لا کے کھڑا کریں۔ آپ من دین جوری الی دین الحق، جور اور ظلم کے نظام سے نکال کے اللہ کے نظام انصاف، نظام عدل کے سامنے لا کے کھڑا کریں۔ اب انقلاب کی بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید انقلاب کا نام تو صرف روسیوں کو سوٹ کرتا ہے یا چینیوں کو سوٹ کرتا ہے۔ چشم فلک نے آج تک اتنا بڑا انقلاب تو نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو ظلم کی سیاہ راتوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ظلم کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اتنا ظلم کبھی آسمان نے دیکھا ہے کہ انسان اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے؟ وہ لوگ صرف 23 سال کے عرصے کے اندر۔ اور پھر یہاں پہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، سیدنا علی، حسن، حسین، سیدنا معاویہ، ان کی سیرت کی بات نہ کریں تو پیغمبر کی سیرت ادھوری رہتی ہے۔ یہ تو پیغمبر کی سیرت کا نتیجہ ہے دنیا کے اوپر۔ خلافت راشدہ، خلفائے راشدین، یہ 3 براعظموں پہ پھیلے ہوا یہ دور اقتدار، مسلمانوں کی حکومت، خلافت، سلطنت، ریاست، جس کی بنیاد ریاست مدینہ کے نام پہ، تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں وہ اسلام تو صرف اصلاحی مذہب ہے، یہ تو صرف نماز روزے کا مذہب ہے، ریاست کی تو آپ بات ہی نہ کریں، سیاست کی تو آپ بات ہی نہ کریں۔ آپ مسجد میں سیاست کی بات کریں گے، مولوی بات کرے گا، نکال دو باہر۔ انگریز نے جو کمین والا سٹیٹس مولوی کو دیا تھا، آج مسجدوں میں وہ بھی قائم ہے۔ وہ چودھری کے خلاف بات کرے گا تو اس کو مسجد سے نکال دو، کوئی اور مولوی لے کے آؤ، 10-15 ہزار روپے کسی اور کو رکھ لیں گے۔ سیرت کا یہ پہلو، آپ کے انقلابی پہلو کا آپ تذکرہ نہ کریں، مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ چیزوں تو لی جو سیرت کے ایک بڑے پہلو ہیں۔ آپ کی ریاست، آپ کی سیاست، آپ کا نظام، آپ کا انقلاب، وہ کہاں پہ؟ مدینہ طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اوس و خزرج نے کہا آپ آئیں، مدینہ کا سردار ہم آپ کو بنائیں گے، حکمران ہم آپ کو بنائیں گے۔ آج حکمرانی کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ امریکہ کہتا ہے سعودیہ 2 ہفتے میری سیکیورٹی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کبھی وہ کہتا ہے یہ سعودیہ وہ بھینس ہے جس سے ہم دودھ دوتے رہیں گے، یہ ڈالر کماتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کی؟ سیرت ہے ہمارے پاس، اسوہ حسنہ ہے، بڑے بڑے انبار کتابوں کے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کس طرح کرتے تھے یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اس سب کے باوجود اگر مسلمان ذلیل و رسوا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام پہ ہے۔ انقلاب کیا ہوتا ہے کہ اسلام انسانوں کو حریت اور آزادی کا درس دیتا ہے۔ آزاد ہیں آپ خود مختار ہیں۔ آپ مسلمان، امام بخاری روایت لے کے آئے، قال اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔
الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. انقلاب آزادی ہے، حریت ہے، انقلاب معاشی خوشحالی ہے. کس نے دی آپ کو معاشی خوشحالی؟ کبھی IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کشکول لیے سامنے کھڑے ہیں، ورلڈ بینک کے سامنے، کبھی امریکہ کے سامنے ہمیں اتنے ڈالر دے دے گا تو ہمارا ملک چل سکتا ہے. معاشی خوشحالی آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں نماز پڑھتے موٹے کپڑے پہنے ہوئے، گرمیوں کا موسم، عرب کی تپتی ہوئی ریت اور سورج جو ہے وہ چمکتا ہوا، پسینے سے بدبو آتی. حالات یہ تھے. چند برس کا عرصہ گزرا، یہ اسلام کا انقلاب تھا، یہ معاشی خوشحالی تھی. فاروق کے زمانے میں لوگ صدقہ و زکوٰۃ لے کے نکلتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ملتا. یہ انقلاب ہے. اور انقلاب کیا ہے؟ تیسری چیز کہ ظلم کے نظام کا خاتمہ، عدل و انصاف کے نظام کا قیام. کہاں ہے؟ آپ دیکھیں نا، ابھی اسلام غالب نہیں آیا. آپ مدینہ ہجرت کر کے آئے، دنیا کا پہلا دستور، اپنی نوعیت، اپنی حیثیت کا پہلا آئین، پہلا کانسٹیٹیوشن، جس کی 50 دفعات سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے قانون بنایا. یہ مدینہ کی ریاست، اس کا سربراہ اور سردار حکمران وہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. سب اس کے ماتحت ہیں. اس ریاست میں جتنے غیر مذہب کے لوگ ہیں اپنی آزادی کے ساتھ رہیں گے. 50 دفعات، جیسے ہمارے آئین کی دفعات ہیں، دفعہ 1 2 3 4 50 دفعات لکھ کے یہ معاہدہ ہے، جس میں یہودی بھی متفق ہیں، جس میں عیسائی بھی متفق ہیں، جس میں مدینے میں رہنے والے منافقین ان کو جرأت نہیں. یہ لکھا سارے قبائل یہودیوں کے لکھے کہ یہودی قبائل یہ سیاسی طور پہ امت واحدہ ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ. بنو جوشم، بنو حارث، بنو اوف، بنو کینکا، بنو نذیر، بنی قریظہ، یہودیوں کے سارے قبائل مل کے مدینے کا دفاع کریں گے مسلمانوں کے ساتھ. کہا باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو سب مل کے مدینے کا دفاع کریں گے. کسی کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا. ریاست نہیں تو اور کیا ہے. اب وہ ابئی، عبداللہ بن ابئی جو سردار بننے والے تھا مدینے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس کی سرداری تو ختم ہو گئی. منافق بھی تھے، لیکن ذلیل ہو کے مدینے کے اندر یہ دفعات لکھی سیرت کی کتابوں میں. پورا منشور اور پورا دستور اور پورا آئین مدینے کا پہلا اس ریاست کا سیاسی آئین موجود ہے، جس میں لکھا جو غداری کرے گا وہ اپنے خاندان کو ہلاکت میں ڈالے گا. جو غداری کرے گا سب مل کے اس کے خلاف لڑیں گے، اکٹھے ہوں گے، چاہے وہ کسی مسلمان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. آج بڑے غیر مسلم اورینٹلسٹ مستشرقین اعتراض کرتے ہیں نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی تھی یہودیوں کے ساتھ، ان کو مدینے سے جلا وطن کیا تھا، یہودیوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا تھا. غداری کی سزا پوری دنیا کے قانونوں میں سزائے موت ہوتی ہے. بنو قینقاع نے بدر میں، احد میں کافروں کا ساتھ دیا نہیں، قتل کیا، چھوڑ دیا. حالانکہ جس کے اوپر سائن تھے، سب کے دستخط تھے جس کے اوپر، اس ریاست کے کہ جو غداری کرے گا سب مل کے اس کے خلاف لڑیں گے. سفارشیں آئیں، کہا چھوڑ دو، یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، پھر باز نہیں آئے. بنی نذیر نے پھر ساتھ دیا کافروں کا، ان کو جلا وطن بھی کر دیا. بنو قریظہ نے حد کر دی، غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف کھل کے لڑے. چاروں طرف سے سارے عرب قبائل نے مسلمانوں کو گھیرا ہوا. اللہ کہتا ہے مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل کلیجے منہ کو آ رہے تھے. اندر سے یہودیوں نے غداری کی، پھر بھی کہا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کیا بنی قریظہ کا، کہتے ہیں اچھا، کہتے سعد بن معاذ یہ ہمارا حلیف تھا، جو یہ فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے. اعتراض کس بات کا ہے؟ سعد بن معاذ نے کہا ٹھیک ہے، ان سب کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے مالوں کو تقسیم کر دیا جائے. یہ ریاست ہے مدینے کی.
اب تو مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں، جی ریاست مدینہ یہ ہے وہ ہے۔ کب دب کے مسلمان رہے ہیں بتلائیں، کب دین کے اوپر مسلمانوں نے سمجھوتا کیا ہے؟ کب مدینے میں کسی کا اختلاف ہوگا؟ حاکم اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ یہودی اپنے فیصلے کروانے کے لیے نہیں آتے تھے۔ ایک بندے نے زنا کیا، انہوں نے کہا اس کو کوڑے مارے جائیں، قتل کیا جائے، بارگاہ رسالت میں اس کا فیصلہ لایا گیا۔ ایک گھر تھا، ایک جگہ تھی یہودیوں کی جس کو وہ کہتے تھے بیت المدراس، یہودیوں کے بڑے بڑے عالم اسکالر وہاں پہ تھے۔ عبداللہ بن سلام ابھی نوجوان تھے، یہودی عالم تھے، وہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے گئے ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے۔ آپ نے کہا بتلاؤ تورات میں شادی شدہ زانی انسان کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے؟ مان کے کہتے سنسار لکھی ہوئی ہے، لے کے آؤ تورات۔ اللہ نے ایک اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے کریں۔ اللہ کہنا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، یہ انجیل والے فیصلے کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان سے۔ لا اکراہ فی الدین، زبردستی آپ کو یہاں پہ مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ کہتے لے کے آؤ، لے کے آئے۔ عبداللہ بن سلام پاس تھے، اس نے تورات کی اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جس میں رجم کی سزا سنسار لکھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن سلام نے اس کے ہاتھ میں مارا، اس نے کہا پیچھے کر ہاتھ، یہ حکم لکھا ہوا ہے تورات میں۔ یہودی اپنے فیصلے نہیں لے کے آتے تھے۔ ہم نے سیرت کا وہ پہلو لیا ہے کہ اصلاح کریں، ہم اصلاح کریں۔ یہ سیاسی پہلو سیرت کا، یہ انقلابی پہلو سیرت کا، یہ لوگوں کو آزادیاں بخشنے کا، یہ معاشی خوشحالیوں کا سیرت کا پہلو۔ انقلاب کس چیز کا نام ہے؟ یہ ظلم کے نظام کا خاتمہ، عدل کا قیام، انصاف کا قیام، یہ انقلاب ہے۔ نہ لیں انقلاب کا نام، تبدیلی کہہ لیں اس کو، آپ چینج کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے کہ صرف 4 دن رپا رولا 12 ربیع الاول دن ڈال کے جناب کھا پی کے نچ ٹپ کے بندہ کہ ٹھیک ہے میں نے سیرت کا حق ادا کر دیا۔ ہم نے ہمیشہ امام کائنات کے مقصد کی، آپ کی بعثت کے مقصد کی بات کی ہے۔ ہم اس بر صغیر میں اقلیت میں تھے تب بھی، اب تھوڑے زیادہ ہیں تب بھی، ہم وہی بات کرتے ہیں جو قرآن میں ہے، جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بات ہے۔ ہم سے انگریز تب بھی خائف تھا، اس نے علماء کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے اس کو مارا، وہ اب بھی خائف ہے دنیا سے۔ وہ کہتا ہے یہ سلفی، یہ صرف محمد کی بات کرنے والے، اصل خوف ان سے ہے۔ اس کو بدعات سے، خرافات سے کیا خوف ہے؟ وہ تو چاہتا ہی، اس نے یہ پچھلی 2 صدیوں سے یہ مولویوں کے دماغوں میں یہ بات داخل کی ہے، گھسیڑی ہے کہ اسلام صرف اصلاح کا نام ہے، یہ انقلاب کا نام نہیں ہے۔ اب 250 سال سے ہم اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح ہوئی ہے کوئی؟ 250 سال سے اصلاح کر رہے ہیں ہم، 250 سال یہاں پہ انگریز رہا ہے، 200 سال، 250 سال سے ہم اصلاح کر رہے ہیں، کہاں پہ اصلاح ہوئی ہے؟ ہم نے کبھی انقلاب کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی خلفائے ابو بکر صدیق حکمران نہیں تھے، سیدنا عمر حکمران نہیں تھے، کسی کافر کو جرت تھی؟ وہ اپنی عبادات، اپنی حدود، اپنی 4 دیواریوں کے اندر رہ کے کرتے تھے، باہر کسی کو جرت نہیں تھی۔ آپ تو کہتے ہیں بلا لیں سب کو، مسلمانوں کو بھی ساتھ ملا لیں، کافروں کی رسم و رواج کے اندر ان کو بھی کھڑا کریں۔ نہ ہماری تہذیب اپنی، نہ ہماری سیاست اپنی، نہ ہماری معیشت اپنی۔ یہ انقلاب آپ کو آزادی دیتا ہے، کتنے آزاد ہیں ہم، کہاں آزاد ہیں ہم؟ نہ اپنی معیشت میں، نہ اپنی سیاست میں، نہ اپنی اقتصادیت میں۔ یہ سیرت کا پہلو ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ وہ ریاست و خلافت، وہ چھتری ہے جو اسلام کو پروٹیکٹ کرتی ہے، جس کے نتیجے میں، جس کے نیچے اسلام پھلتا پھولتا ہے، جس کے نتیجے میں حدود اللہ کا قیام ہوتا ہے، عدل و انصاف کا قیام ہوتا ہے۔ دائیں تاریخ میں کبھی اتنا عدل و انصاف والا نظام کوئی ہے تو سامنے لے کے آئے۔
جہاں کسی نے کہا یہ بڑے معزز قبیلے کی خاتون ہے، اس کو چھوڑ دیں، آپ نے کہا لو سارقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، آپ اس کی بات کرتے ہو، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو وہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ لائیں اتنا عدل و انصاف والا نظام جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جو اس زمین کو، زمین سے لے کے آسمان تک، اس کو عدل سے، انصاف سے معمور کر دے گا، اس کو بھر دے گا انصاف سے۔ کون سا گناہ ہے جو آج مسلمانوں کے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ جب ریاست، خلافت، حکومت، اقتدار، مسلمانوں کا انقلاب نہیں ہوتا تو حقیقت میں دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، دین کے بہت سارے معاملات پہ چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ سارے علماء، میرے مسلک کے بھی، باقی مسالک کے بھی، کوئی آزادی کا درس دیتا ہو، کوئی آپ سیرت پہ جلسے سنتے ہیں کس بات پہ کہ آپ کا چہرہ والضحیٰ تھا، آپ کی زلفیں واللیل تھی، اس میں کس کا اختلاف ہے؟ آپ ماں زاغ البصر کی آنکھوں والے تھے، آپ ماں رمیتہ از رمیتہ کے ہاتھوں والے تھے، اس پہ کس کا اختلاف ہے؟ اختلاف اس بات پہ ہے کہ محمد کے نظام کو نافذ کیا جائے، جو نظام نافذ ہونے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے کہا اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد کو دین حق دے کے بھیجا ہے تاکہ سارے ادیان پہ غالب کر دے، اگرچہ کافر اور مشرک اس چیز کو ناپسند کریں۔ آزادی کیا ہوتی ہے؟ انقلاب یہی ہوتا ہے، حریت، آزادی۔ تو آئیں دیکھیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو یہ درس دیتی ہے حریت کا، آزادی کا، خود مختاری کا، تمام نظاموں سے نکال کے، تمام غیر اللہ طاغوت کی بیڑیوں سے نکال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا۔ جو اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انقلاب کیا ہے؟ وہ معاشی خوشحالی کہ ریاست ہر پیدا ہونے والے بچے کے نان و نفقے کی ذمہ دار ہے، ریاست میں رہنے والا غیر مسلم بھی اس کے نان و نفقے کی ذمہ دار ہے، اس کے دفاع، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت آبرو کی ذمہ دار ہے ریاست۔ یہ ریاست نہیں، بعض تو اتنے خناس قسم کے لوگ ہیں لبرل، کہتے ہیں مدینے نام کی تو ریاست دنیا میں تھی نہیں۔ کہاں ہے؟ اسلام نہیں دیتا آپ کو سارا نظام، عدالتی نظام، پہلی عدالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عدالتوں کا نظام، نظام عدل قیام۔ پہلا مذہب جس نے کہا کہ بدکاری کرے گا تو 4 گواہوں کو لے کے آئے، دیوانی، فوجداری، مقدمات میں 2 گواہوں کو لے کے آئے۔ اسلام نہیں کہتا، نکاح ہے 2 گواہوں کو لے کے آئے، وصیت ہے اس کے بعد 2 گواہ موجود ہوں، گواہی کا، شہادتوں کا نظام اسلام نہیں کہتا۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، گناہ کو گواہ کی، گواہ کے دفاع کی، گواہ کی حفاظت کی ذمہ دار ریاست ہے۔ کون گواہی دیتا ہے؟ دے گا کوئی گواہ؟ کسی اشتہاری کے خلاف گواہی دے گا، اس نے کہا ہم نے مرنا ہے گواہی دے کے اس کے خلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، گواہ انکار بھی نہ کرے جب ان کو بلایا جائے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، لکھنے والا، گواہی دینے والا، اس کو کوئی ضرر بھی نہیں پہنچنا چاہیے، ریاست اس کی ذمہ دار ہے۔ اب تو ریاست ذمہ دار ہے، عدالتوں میں بندے قتل ہو جاتے ہیں، ریاست کس چیز کی ذمہ دار ہے؟ اور جج قتل ہو جاتا ہے، اور پھر قتل ہی ہوتا، وہ تو بک بھی جاتا ہے بیچارہ، جو آج کچھ فیصلہ دے رہا ہے کل کچھ دے رہا ہوگا، پرسوں کچھ دے رہا ہوگا۔ وہ اس طوائف سے بدتر ہے، وہ بیچاری اپنا جسم فروخت کرتی ہے، یہ تو اپنا ضمیر فروخت کرتا ہے، وہ تو اس طوائف سے بدتر ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، انقلاب ریاست یہ کہ انصاف کرو، تقوی کے قریب ہے، اگرچہ انصاف آپ کے اپنے خلاف ہو، آپ کے ماں باپ کے خلاف ہو۔ کسی کا ابا پکڑا جائے قتل کیس میں، وہ ساری دنیا و آسمان کی سیاستیں لڑا دے گا اس کو چھڑانے میں، وہ کہے گا ٹھیک ہے ابے کو مار دو، اس کو سزا دو، یا اس کی دیت میں دیتا ہوں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے۔ اسلام
یہ سیرت کا انقلاب کا جو پہلو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، امت مسلمہ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، سیرت کے جس پہلو کی ضرورت ہے وہ آپ کا انقلاب ہے، انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 23 سال کے عرصے میں جزیرۃ العرب سارے کا سارا، آئندہ کے 20 سال کے عرصے میں دنیا کے 3 بڑے بر اعظم، بڑی ہزاروں سالہ پرانی تہذیبیں جن کے جو گھٹنے ٹیک کے ان کے سامنے دم توڑ چکی تھی، وہ رومی تہذیب، وہ ایرانی تہذیب، وہ ساسانی تہذیب، وہ یمن کے پرانے رؤساء حکمران، وہ عراق کی تہذیب، مصری تہذیب، بابل کی تہذیب، ایجپشن سویلائزیشن، گریک سویلائزیشن، یہ رومن سویلائزیشن، ساری کی ساری مسلمانوں کے سامنے، فاروق اعظم کے سامنے جو مسجد میں ننگی زمین پہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی ساری کی ساری، در حقیقت جو اللہ کے نظام کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ جنڈیاں لگانے سے تو انقلاب نہیں آتا، یا حلوے کھانے سے تو انقلاب نہیں آتا، لوگوں کو یہ بات بتلانے کی ضرورت ہے۔ یا منار پاکستان پہ بڑا جلسہ کر لو تو انقلاب آ جائے گا؟ انقلاب کی ضرورت ہے قرآن، اس پہ لے کے آؤ لوگوں کو۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ جب محمد رسول اللہ حاکم اعلیٰ ہوں گے، عدالت عالیہ ہوں گے، ہر معاملے کے اندر آپ سپریم کورٹ ہوں گے، آپ کی بات مانی جائے گی۔ انقلاب مسلمانوں کا یہ، جب مسلمان آزادی سے اس دنیا میں سانس لیں گے، مسلمانوں کی معاشی خوشحالی ہوگی، ظلم و جور کا نظام ختم ہوگے، عدل و انصاف کے نظام کا قیام ہوگا، یہ انقلاب ہے۔ یہ سیرت آپ سے، ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ یہ سیرت کیا سیرت؟ یہ صرف یہ نہیں تسبیح پہ تسبیح پھیری جاؤ، لوٹا مسلح پھیری جاؤ، سیرت یہ تقاضا کرتی ہے؟ نہیں، سیرت یہ تقاضا کرتی ہے آپ سے یہ انقلاب اور یہ تبدیلی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل واضح ہے، اسلام کے حوالے سے اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی اسلامی شعار کے اوپر آپ نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ مظلوم تھے مکے میں رہنے والے صحابہ کرام، مارے بھی کھاتے تھے، کبھی کبھی اسلامی کام کے اوپر مدینے میں جانے کے بعد جب ایک ریاست وجود میں آ گئی، کبھی اسلامی شعار اور نظام کے اوپر آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ لوگوں نے بڑی آفر نہیں کی، مال لے لو، دولت لے لو، کچھ اپنی چلا لو، کچھ ہماری چلا لو، کہا نہیں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ نظام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے۔ کہا من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ نظام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، فاجر ہیں۔ اب ہر بات ہوتی ہے سیرت پہ جلسہ کروانا ہے، واشنگٹن ڈی سی میں کروا لو، نیو یارک میں کروا لو، کوئی اعتراض نہیں ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ بات کریں آپ رواداری کی، ٹھیکیداری کی، مصلحت کی آپ بات کریں، ان کو کوئی مصلحت نہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ افطاری بھی کرواتے ہیں، ٹرمپ بھی کرواتا تھا، بش بھی کرواتا تھا، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جس نے 10 لاکھ بندہ مارا ہے عراق کے اندر، صرف عراق کے اندر، جس کے ٹارچر سیلز امریکن کورٹس کہتے ہیں دنیا میں بدنام زمانہ ٹارچر سیل، گوانتانامو، ابو غریب جیل میں، بگرام کے اندر عدالتوں پہ کیس چلے کہ ان جیلوں کو استثناء حاصل ہے، یہاں پہ مسلمان پکڑ کے جتنا مرضی ٹارچر کرے، UN جو کہتی ہے ٹارچرز کے خلاف، اس کی شکیں بھی یہاں پہ اپلائی نہیں ہوں گی۔ اسی پہ تو کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ کی سیرت کے اس پہلو کا بات کرتے ہیں، آپ بدر کی، احد کی، حنین کی، فتح مکہ کی آپ بات کرتے ہیں، پھر پہلو ہے اپنی وفات سے پہلے آپ اسامہ بن زید کے لشکر کی بات کرتے ہیں، آپ عید کے روز آپ لشکر روانہ کیا کرتے تھے، آپ وفات سے پہلے اسامہ بن زید، یہ انقلابی سیرت ہے۔ کہ ابو بکر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، بڑے لوگ مرتد ہو گئے، مدینے پہ چڑھائی کی بات کر رہے ہیں، اسامہ چھوٹا ہے، اس کے لشکر کو روک لو۔ ابو بکر کہتا ہے مدینے کے اندر سارے مر جائیں۔ کا امہات المومنین، نبی کے حرم کی ازواج مطہرات، ان کو درندے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹیں بھی، پھر بھی ابو بکر وہ کام نہیں روکے گا جس کا حکم پیغمبر نے دیا ہے۔
یہ سیرت ہے، یہ آپ کا انقلاب ہے کہ ابو بکر رہے نہ رہے، اسامہ بن زید کا لشکر ضرور جائے گا رومیوں کے خلاف۔ یہ انقلابی سیرت جو ہے، اصلاحی بات ہے، بڑی جماعتیں ہیں، لوٹے مسلے ہیں، سارا کچھ ہے، 250 سال ہو گئے اصلاح کرتے ہوئے، دبک کے بیٹھے ہوئے، تو ہم ان کا پائلٹ واپس نہیں کریں گے تو جنگ لگا دیں گے۔ یہ دبک کے بیٹھے ہوئے، افغانستان کے لیے اڈے نہیں دو گے تو ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں میں 2 لوگوں کا ہاتھ ہے، سیاستدان ہیں، یا 4 دفعہ وہ جو آئے ہیں، وہ میرے عزیز ہم وطنوں والے 4 دفعہ تو وہ آئے، اور یہ باقی سیاستدان سارے جو سیرت سے آری، سیرت سے کورے، انقلاب کے باتیں کرنے والے، مذہبی ٹچ دینے والے، صرف ان کو پتہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ علماء کی ذمہ داری تھی یہ، اور مولوی بیچارہ بھی لگا ہوا ہے کھانے پینے پہ، بس آنا چاہیے کھانا پینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کہا وَالضُّحَىٰ شان والا، وَاللَّيْلِ دِيَ زُلْفَىٰ والا، فلاں، اس پہ کس کو اختلاف ہے؟ کب تک 250 سال سے یہ بیان کر رہے ہو، کرو اس کو، ضرورت جس بات کی ہے اس کو لے کے آؤ، اسلام کو لے کے آؤ، عدالتوں میں، منڈیوں میں، سیاستوں میں، یونائٹڈ نیشن میں، بین الاقوامی، جہاں پہ فیصلے کرنے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، آپ کی سیرت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کا انقلاب ہے جو آپ کو حریت دیتا ہے، جو آپ کو استعمار کی غلامیوں سے، سامراج کی غلامیوں سے آزادیاں دلواتا ہے۔ آپ کو معاشی خوشحالیاں ملیں گی، ظلم کا نظام ختم ہو کے عدل کا نظام قائم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو سمجھ کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔